بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ TNN نیٹ ورک کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25 جولائی کو پاکستان میں جنرل الیکشن ہوئے اور یہ الیکشن بڑے زوردار تھے کہ اس میں بڑے ہیوی ویٹس جو ہیں وہ الیکشن وہ لوز کر گئے اور جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں سے آگے نکل گئی اور ایک نئے پاکستان کی جو انہوں نے نوید دی تھی اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کیبنٹ بھی بن گئی ہے، تمام سارا کچھ ہو گیا۔ اب صدر کا الیکشن بھی 4 سپٹمبر کو ڈیو ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، 8 سے 4 میں تقریباً 12 روز ہوئے ہیں۔ 12 دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 جو مخصوص چینل ہیں جو کہ شروع سے ہی PTI کے خلاف بڑے زور شور سے پروگرام چلا رہے تھے، پریڈکشنز کر رہے تھے اور بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ جی PTI سٹینڈز نو ویئر۔ اب اصولی طور پر تو ان کو اپنے منہ چھپانے چاہیے تھے عوام سے، لیکن ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے، جس طرح سے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے میڈیا کا، اسی طریقے سے وہ بھی مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے سے بے ڈنگی چال جو پہلے تھی وہ اب بھی وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ عمران خان کے حوالے سے جو ہردہ رسائی کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ضرور کرٹیسائز کریں، ابھی ان کو بیٹھنے تو دیں کہ بریکنگ نیوز آتی ہے جی عمران خان صاحب اپنا رومال بھول گئے، یعنی کہ یہ آپ ذرا غور کریں، دنیا کے اندر ہمارا مذاق اڑ رہا ہے بھائی، اس کو کام کرنے دیں۔ اس وقت موضوع جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا TV پہ ایک جنگ کے مشہور صحافی ہیں، مشہور اس لیے کہ وہ ذرا آپ کو پتہ ہے کیونکہ جو فوج کو گالیاں نکالے، جو مطلب عدلیہ کو برا بھلا کہے، جو حکومت وقت کے اوپر ہر وقت تنقید کرتا رہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اینکر ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ باہر کا ملک ہوتا تو کبھی بھی ان کے خلاف انضباطی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی تھی، لیکن پاکستان میں جس طرح سے ہمارے حکمران ہیں وہ بڑے میگنینیمس ہیں، دے ڈونٹ بادر، دے ڈونٹ کیئر، جن کو کرنا ہے جو مرضی کریں، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے یاد ہوگا جب آصف علی زرداری صاحب 5 سال پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا کس طرح سے ایک خاص چینل جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتا تھا، لیکن وہ مرد حر نظامی صاحب کہا کرتے تھے ان کو، انہوں نے کبھی مطلب کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 2 سال سے میرے ساتھ جو میڈیا نے کیا ہے میں آج اس کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں، بھول جاتا ہوں اور ایک نئے پاکستان کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں۔ تو میرا خیال تھا کہ تنقید ضرور کریں، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک وہ DPO کا معاملہ ہے، اس کو اچھالا جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر میں آ رہے ہیں کہ بس خدا کا خوف کرو بھائی، ہیلی کاپٹر میں آ رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ یہاں پہ تو لوگ ایک ہفتہ جہاز رکھتے ہیں کھڑے ایئرپورٹس کے اوپر، ایک مہینہ رکھتے ہیں، کروڑوں روپیہ دیتے ہیں، لسی جو ہے وہ بھی جہاز میں آتی رہی ہے، ناشتے جہازوں میں آتے رہے ہیں۔ اب اگر ایک آسٹیریٹی ڈرائیو کر رہا ہے، جو ان کے اچھے کام ہیں ان کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہو رہا، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ ہم تھوڑا سا ان کی اچھی باتوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ ان کا سینٹ میں خطاب آپ دیکھیں اور سیاسی فتح جو خاکوں کے حوالے سے ہالینڈ نے جو ہو رہی تھی وہاں پہ کیا کہتے ہیں کمپٹیشن ہو رہا تھا، اس کو ختم کر دیا، جس سے کہ ہمارے جو تحریک لبیک تھی انہوں نے بھی اپنا اسٹرائک کال آف کی کیونکہ انہیں دیکھا کہ حکومت بڑی ایکٹیو ہے۔ اسی طریقے عمران خان صاحب نے اپنے اخراجات میں کمی کی ہے، کہاں 532 آدمی اور کہاں 3 آدمی، کہاں 80 گاڑیاں اور کہاں 6 گاڑیاں۔ مطلب یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے FBR کی ریسٹرکچرنگ کی ہے، لوگوں کو تبدیل کیا ہے، قرآن کو ایک لازمی مضمون قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نادرہ میں RTS کے حوالے سے انہوں نے انکوائری آرڈر کی۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیمرا کی جگہ جو کہ سب کا پین ان دا نیک تھا، انہوں نے کبھی اپنی وہ تو ایک بغل بچہ بنا ہوا تھا حکومت کا، وہ جو سے کہتے تھے ویسے ہی وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے، ایک وہ تھا، اب نیشنل ریگولیٹری اتھارٹی بن گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو سینئر سٹیزن ہیں جو 75 ایئرز اینڈ ابو کے ہیں، ان کو ٹرین میں مفت سفر کر دیا ہے، بہت ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اور جو 65 سال والے ہیں
ان کو جو ہے وہ آدھا کرایہ دے دیا ہے. اب ہم نے یہ سجیسٹ کریں گے یہاں پہ کہ جو بزرگ ہیں ان کو ایئر کنڈیشن میں سفر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے فری. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 3rd کلاس میں سفر کرے. ظاہر ہے ایک تو بزرگ ہیں, آپ نے کنسیشن دیا ہے, تو یہ جو شیخ رشید صاحب ریلوے کے وزیر ہیں جنہوں نے کہا کہ 3 مہینے میں انشاءاللہ میں اس کو ریل کو پٹڑی پہ صحیح طریقے سے کھڑا کر دوں گا. ان تمام بات پہ ہم آج ڈسکس کریں گے. ہم نے آج دعوت دی ہے, آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے, انٹرنیشنلی نون. یہ تو ایسے ہوا جیسے سورج کو میں چراغ دکھا رہا ہوں. تو آج میں نے دعوت دی ہے جناب عمران وحید صاحب کو. یہ الرحمن الرحیم کے بڑے کرتا دھرتا پائنیئروں میں سے ہیں, اور کبھی میں ان کا گیسٹ ہو کے جاتا تھا. یہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت سینئر اینکر ہیں. تو عمران وحید صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ اسپیشل ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے آج وقت نکالا اور حاضر ہوئے. تو میں آپ سے پہلے سوال کی ابتدا سے کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 12 تقریباً روز گزرے ہیں کہ عمران صاحب نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو ایک تو وجہ نظر آتی ہے کہ کافی ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے, پمپ کیا جا رہا ہے میڈیا کچھ مخصوص گروپس کو, تاکہ وہ ایک ہی کام کریں کہ بس حکومت کی کارکردگی پہ نظر رکھیں اور جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے رہیں. لیکن یہ ہے کہ گاڑی کبھی رکتی نہیں ہے حکومت کی, وہ اپنا جو ان کا ایک ایجنڈا ہے اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ تو خوش ہیں, بیرون دنیا سے بھی ہماری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, وہ بھی بڑے خوش ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس قسم کا غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو ٹوٹلی نظر انداز کریں. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارے جو وزراء ہیں ان کو بھی تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کہ وہ زیر تنقید آتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اب الیکشن ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا, RTS کی بھی انکوائری ہو گئی اور اب صدر کا الیکشن بھی ہونے والا ہے, یہ بھیجا تنقید جو ہے وہ بھی 12 دن ہوئے نہیں ہیں اور ان کی کارکردگی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, لیکن تنقید راست ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. کرن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے ٹیلی ویژن یہ جو TNN ہے اس کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. آپ سے ایک رشتہ ہے بہت ادب کا اور احترام کا, اور آف دا ریکارڈ بھی آپ سے بہت ساری گفتگو رہتی ہے. تو آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے اور آپ نے جو جو پوائنٹس آج ریز کیے میں ان تمام پوائنٹس سے ایگری کرتا ہوں. ایک اس کیس کو بلڈ کرنے سے پہلے میں آپ کا ابتدائیہ سن رہا تھا انٹرو, تو اب میرے ذہن میں ایک پکچر بنی ہے, تو میں چاہوں گا کہ یہاں سے سٹارٹ کیا جائے. بالکل. ہمارے جو ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ سیاست میں کیوں آ رہے ہیں, اور ان سے یہ کہا گیا کہ سیاست تو گندی چیز ہے. آپ نے ایک فقرے میں جواب دیا, جی سیاست گندی چیز ہے مگر گندے لوگوں کے لیے. دوسری بات ہمیں اگر نظر آتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ملک بنایا جس کو ایک کانگریسی لیڈر کہتا ہے کہ وہ جناح نہ کہتا رہا اور صرف 7 سالوں میں ایک ملک بنا دیا. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر 7 سال میں ایک نیا ملک بن سکتا ہے تو کیا چند سالوں میں یہ ملک دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا؟ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہ بالکل کھڑا ہو سکتا ہے. بالکل کھڑا ہو جی ہاں سکتا ہے. بالکل. اب فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس 2 راستے نظر آ رہے ہیں ہمیں, 2 رویے نظر آ رہے ہیں ہمیں, 2 کردار نظر آ رہے ہیں ہمیں 70 سالوں میں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, نقصان پہنچایا, اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا اور آج تک کر رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو بچانے کی کوشش کی, اس ملک کو پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی, اور یا انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن کیا. آج قوم کو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس سائٹ پر جانا چاہتے ہیں. قوم نے تو آپ دیکھیں ایک انہوں نے اپنا ایک مینڈیٹ دے دیا اپنا ایک نئے پاکستان کے حوالے سے کہ ان کے ایک ہی ڈیمانڈ تھی, کرپشن جو ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے سزا دیں گے اور لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے. بالکل صحیح. تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اچھا سر, قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک چیز اور فرمائی آپ کی بات سے, کہ انہوں نے کہا کہ آدھی جنگ ایک اچھے لیڈر کے انتخاب سے جیت لی جاتی ہے.
تو مجھے میرا جو ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگ کا آدھا حصہ ہے ہم نے اچیو کر لیا بحیثیت قوم، کہ ہم بحیثیت قوم ہم نے ایک دیانتدار انسان کو جو ہے اس مقام تک پہنچا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 20 کروڑ عوام میں اسٹیٹس کو 71 سال کے بعد اگر کسی نے بریک کیا ہے تو وہ عمران خان نے کیا ہے۔ اس میں ان کی 22 سال کی جدوجہد شامل تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا لائن نہیں چھوڑی، جدوجہد کی اور کرتے رہے، اور لوگوں سے یہی کہتے تھے خدا کے واسطے اپنی آنکھیں کھولیں، یہ دیکھیں یہ جو کرپشن ہو رہی ہے آپ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی ہے۔ اچھا سر، آپ اگر سیاست دیکھیں ان 72 سال میں تو ہم نے دیکھا پولیٹکس آف پرومسز، بڑے بڑے وعدوں کی سیاست، پتہ نہیں کتنے ایئرپورٹ اناؤنس ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا فارمر پرائم منسٹر صاحب جہاں جاتے تھے ادھر بھی نیا ایئرپورٹ ہوگا، ادھر بھی نیا ایئرپورٹ ہوگا، اور پہلے جو ابھی جو نیا ایئرپورٹ جس کا افتتاح کیا خاقان عباسی نے، ایک بارش ہوئی ہے تو پوری بلڈنگ کے اندر پانی آ گیا جناب۔ اب بات کیا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ صاف ہیں، واقعی ہاتھ تو صاف ہیں، مال تو سارا باہر ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو وعدوں کی سیاست تھی، آج پہلی دفعہ کوئی پرفارمنس کی سیاست کی بات کر رہا ہے تو پوری قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں سر تو پولیٹکس آف مفادات تھی، آج کوئی پولیٹکس آف سیکریفائسز کی بات کر رہا ہے، آسٹیریٹی کی بات کر رہا ہے، سادگی کی بات کر رہا ہے، اپنے آپ کو خود اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ میں سب سے پہلے میں اکاؤنٹیبل ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے۔ تیسری چیز آپ دیکھیں سر کہ پولیٹکس آف کرٹیسزم ہم نے دیکھا 72 سالوں میں، کوئی پولیٹکس آف سولوشن کی بات اب شروع ہو رہی ہے، اب شروع ہو رہی ہے، بالکل صحیح تو کہا۔ یہ تین جو چیزیں ہیں سر، ہاں بالکل، یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس پہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب سر آپ کا جو سوال تھا نا وہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ یہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے، دیکھیں جب بھی آپ سٹیٹس کو بریک کریں گے، جب بھی آپ دیر ول بی ریزسٹنس، تو کسی نہ کسی کے مفادات کوئی پہ تبدیلی تو کوئی پسند کرتا ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو ایسی ہی جیسے کوئی ایک کمشنر اپنے ضلع میں نیا چارج لیتا ہے تو وہ بھی کوئی چینجز کرنا چاہتا ہے تو اس پہ بھی ریزسٹنس آتی ہے۔ تو سر یہ کسی نہ کسی کے مفادات پہ، اس میں وہ قوتیں بھی ہیں جو ہمارے ملک دشمن ہیں، ان کے ایجنڈے پہ، ڈیزائنز پہ، پلاننگ پہ بھی جو ہے وہ ضرب لگ رہی ہے، تو وہ ریزسٹنس آ رہا ہے۔ لیکن سر اس کا ایک پہلو یہ ہے اس کرٹیسزم کا کہ یہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہے، اس لیڈرشپ کو بھی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، اس گورنمنٹ کو بھی ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہے جو اس وقت ان پاور ہے، کہ وہ جو ایمبیشن اور وعدے کر کے آئے ہیں اور جس مقصد کے ساتھ آئے ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو کوئی ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتا، کوئی ڈسٹریکٹ نہیں، جتنا مرضی کوشش کر لیں۔ ایک شخص 22 سال تک ڈسٹریکٹ نہیں ہوا، اس نے ایک آبجیکٹیو رکھا سامنے، اپنا ایک مشن طے کیا اور اس کے اوپر اس نے سفر شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں آپ اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ ہمارا کوئی پی ٹی آئی سے ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا اوور دا ایئرس وہ یہی ہے کہ واقعی اس نے جو کام کیا ہے وہ ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے، ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے وہ جو قائد اعظم کو آپ نے ذکر کیا ان کا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے، اور انہوں نے جو سب سے اچھی بات کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ میں غریبوں کا خیال رکھوں گا۔ جب لوگ ہنستے ہیں کہ 1 کروڑ جاب کیسے دیں گے، 50 لاکھ گھر کیسے بنائیں گے، آپ یقین کریں بلڈرز ملتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حکم کریں، ہم 50 لاکھ چھوڑ کے ہم 1 کروڑ گھر بنانے کو تیار ہیں اور اکنامیکل گھر بنائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دے آر ود دیم۔ یس سر، سب لوگ اس ہوپ کا ویٹ کر رہے تھے، اس ایک نئی صبح کا انتظار کر رہے تھے، لوگ چینج چاہتے ہیں۔ اچھا سر، کرٹیسزم کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ پہلو ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت کو سنسار کیا جا رہا تھا، شی واز بینگ اسٹون ٹو ڈیتھ۔ تو سب نے پتھر اٹھائے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس عورت کو کیوں پتھر مار رہے ہیں، کیوں سنسار کر رہے ہیں، کہا کہ یہ گناہ گار ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ پہلا پتھر وہ مارے کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو اس لوگوں کے ہاتھ میں پتھر رہ گئے اور گر گئے اور سارے بھاگ گئے۔ آج وہ لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں سر، دیکھیں نا، تنقید اگر پروفیشنلز کریں، اہل دیانت کریں، جو حکمت اور ویژن رکھنے والے لوگ کریں، ان جگہ پر جنہوں نے ٹریننگ لی ہے وہ لوگ کریں، محب وطن لوگ کریں،
تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں جو خود اس ایب میں مبتلا ہیں. بڑی اچھی مثال دی ہے آپ نے, اور آئی ہوپ سم باڈی از لسننگ جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے. جی ڈسکشن تو انشاءاللہ یہیں سے جہاں سے سلسلہ ہم نے چھوڑا ہے یہیں سے آگے چلائیں گے. سو لیٹس ہیو بریک.